نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أُنزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے آیا مقدسہ نمبر 60 تلاوت کی ہے، 60 دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کا آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جب آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں، کوئی مروزی کوئی عروزی کوئی فروزی کوئی جروزی یا کوئی امتی نبی بالکل نہیں آ سکتا سوا عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی ان کا نزول ہوگا۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیا مقدسہ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ثبوت نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ اس کی بات یا یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کئی مرتبہ۔ جس نے اس کی تحقیق چاہی ہو تو میری صاحب کا ویڈیو عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون پہ وہ سن لے، اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ کیونکہ میں قرآن مجید کے علاوہ ابھی تک حدیث مبارکہ بہت کم پڑھتا ہوں۔ جب قرآن سے ہی ہمارا مدعا اور مقصد پورا ہو جائے
تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں قرآن سے وہ مدعا اور مقصد نہ مل رہا ہو تو پھر ہم آقا علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں حرج بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہمارے لیے اتنا ہی مدلل اور محقق ہیں جتنا قرآن مجید، کیونکہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس بات کی وضاحت قرآن سے نہ ملتی ہو تو صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کے کردار سے، آقا علیہ السلام کی احادیث سے ملے گی، تو لہٰذا ہمیں وہ حدیث بھی کوڈ کرنی چاہیے۔ اب ان آیات کی روشنی میں آج پھر ہم ذکر کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آنے والے قرآن مجید کا۔ اور ابتدا میں ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، یعنی کتاب مقدس قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، تمام اللہ کے کلام، اللہ کی کتابیں، ان پر بھی وہ ایمان لے آئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، جس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید آخری حتمی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور آج بھی اسی کی تصدیق کی آیات مقدسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا محبوب تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں وہ کہ بے شک وہ ایمان والے ہیں، انہم آمنو، بے شک وہ ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے محبوب آپ سے پہلے، آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا، ارادہ رکھتی ہیں وہ اس بات کا کہ یہ جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں۔
یا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہ اپنے فیصلے شیطانوں کی طرف لے جائیں، دوسرے قوانین کی طرف لے جائیں، یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلوں کو، اپنے معاملات کو شیطان کی طرف لے جائیں یا دوسری کتابوں سے یا دوسرے قوانین سے حاصل کریں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو پھر وہ جن کے پاس لے کے جا رہے ہیں، شیطانوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، پھر ضرور وہ ان کو فیصلہ دیں گے، ان کے فیصلے کریں گے، ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، کس بات کا؟ ان یکفروا بہ، یہ کہ وہ بھی نافرمان ہو جائے، انکاری بن جائے خدا کے، جس طرح ہم پاکستانی لا کی طرف اور انگریز کی لا کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ پاکستانی لا تو اب تک بنا ہی نہیں، جو بنا ہے اس کو بھی ہم صحیح نہیں مانتے۔ پاکستان کے لا میں ہے نا ختم نبوت کا لا، تو اس کو بھی ہم ڈاما ڈول رکھتے ہیں، ڈاما ڈول توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے لیڈر بن جائے نا تو ان کا پہلا کام ہوتا ہے، یا وہ شاید معاہدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آئیں گے تو ہم نا 92C وغیرہ اس کو توڑیں گے، اور نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے قانون کو توڑیں گے، اسلامی قوانین کو ہٹائیں گے، یہ شاید معاہدے کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک ہی شک ہے اسلام کی، باقی تو ہم سب، ہمارا جتنا بھی کا اپنا پاکستان کا قانون ہے نا وہ اس کے مطابق ہی ہے، یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلے کرتے ہیں ہم شیطانی قوانین کے مطابق، جو ہمیں انگریز دے گیا نا، پٹھو ان کا ہمیں بنا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں۔ کاش ہم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہر وقت اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے ہوا بنا دیا، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ ہے کوئی بات کرنے والی، ایک دو کو سزا ملتی، ساری دنیا سکون میں ہو جاتی۔ اپنی اپنی جگہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دینا جو غریب ہے وہ غریب ہی رہتے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ خیرات تو مل جاتا، وہ زکوٰۃ خیرات بھی ہمارے بڑے کھا جاتے ہیں۔ قد امروا، ضرور حکم دیا گئے ہیں یہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے، انکاری ہوں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے یہ کہ ان کو گمراہ کرے، گہری گمراہی میں لے کر، یا گہری گمراہی میں دے ڈالے، گمراہی میں پھینک دے۔ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں گر جائیں، گناہوں میں غلطیدہ ہو جائیں، نافرمانیوں میں غلطیدہ ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کہا جائے ان کو آؤ تم اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے رسول کی طرف، اور محبوب تو دیکھے گا منافقوں کو کہ وہ دیواریں کھڑے کرتے ہیں، تجھ سے روکیں گے، تیرے راستے سے روکیں گے، ان کا صدودا، تیرے راستے سے وہ روکیں گے، تیری طرف لوگوں کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، وہ امتی نبی ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے ڈسلے، ذہنی خیالات کہ عیسیٰ علیہ السلام
تو پھر نبی علیہ السلام کے بعد آئے نا، یہ ایک ذہنی خیال بھی آنا ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ آئیں گے، تو بس جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور تم کانوں کو، جہلوں کو تو اپنا نبی نانا بناؤ۔ غلام احمد قادیانی جیسا جہل آدمی، اجاڈ آدمی، اس کو تم اپنا خوابان خواہ نبی بنا رہے ہو، اور اس کا کردار بھی تمہارے سامنے لوگوں نے کھول کے رکھ دیا ہے، سب کچھ سامنے کھل کے آ گیا ہے، اور تم پڑھ بھی رہے ہو، تو پھر اس کی امت میں پھر رہے ہو۔ جب تم پڑھ چکے ہو کہ وہ بڑا ملعون آدمی تھا، عیاش پرست تھا، رانڈوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا، اور گھر میں بھی رکھی ہوئی تھی، جب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اب سر ڈانا کوئی فائدہ؟ اب سر ڈانا کوئی فائدہ؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتریں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، بس ٹھیک ہے، ایمان رکھو، اسی کا نام تو ایمان ہے، چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ امتی نبی ہو سکتا ہے، جی امتی نبی ہو سکتا ہے، اس لیے تو کتنے ہی آج کل امتی نبی بن گئے ہیں، سارے مرزئی سے پھٹے ہوئے ہیں۔ نسیم دیکھ لو، مر گیا، قتل ہو گیا، واسطے جہنم ہوا، وہ بھی مرزئی تھا۔ عبد القادر کو دیکھ لو، وہ بھی مرزئی ہے، اور شکیل کو دیکھ لو، انڈیا والا، وہ بھی مرزئی ہے۔ احمد عیسیٰ کو دیکھ لو، وہ بھی مرزئی ہے، مرزئی سے پھٹا ہوا، اور مرزئیوں کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسے کہتا ہے کہ جیسے وہ ایسے نا مرزئیوں نے اس کی پوچھ پہ نا پاؤں رکھ دیا ہو، مرزے کو بھی برا، مرزا کے دین کو بھی برا، اور خود اپنے آپ کو وہ سچا کہتا ہے، حالانکہ گدھے کے بچے کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، شیشہ دکھانے کے لیے یہی کافی نہیں، اور جتنے بھی مربی ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، خلیفہ تک، خلیفہ مسرور تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک قرآن پاک کسی کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ تھوڑی دلیل ہے کہ ایسے ذلیلوں کو قرآن پاک بھی نہیں آتا، ایسے ذلیلوں کو قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور موٹے موٹے پھٹے ہوئے آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی خاتمیت پہ تشریح کرنے، اس کی تفسیر بیان کرنے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت کے جب ساتھ فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وضاحت کے ساتھ فرمایا، کوئی لوگ کولا باقی چھوڑا ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہی صحیح، لیکن ہے تو وضاحت کے ساتھ، اسی کی تفسیر ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ شریعت کا تو تم لوگوں نے ایک کیا کہتے ہیں اٹکل پچو لگایا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لوگ ہماری طرح متوجہ ہو گئے کہ کوئی شرع لے کر نبی نہیں آ سکتا۔ تو غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے میں شرع لے کر آیا ہوں، ہاں روحانی خزائن۔ اب سب تم پڑھ چکے ہو، تم مرزائی جان چکے ہو، اب تم جتنے مرضی دلائل دو، قرآن حدیث کے ساتھ تو تمہارا تعلق نہیں، وہ تو صرف مسلمانوں کا ہے، اور مرزے کی کتابوں سے، مرزوں کی کتابوں سے تم جھوٹے ہو، مرزے کی کتابوں سے تم جھوٹے ہو۔ مزہ تو اسی کا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کسی نے جھوٹا کرنا ہے تو حدیث سے ثابت کرے گا یا قرآن سے۔
صاف ظاہر ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام، ہمارا سب کا دعویٰ ہے کہ حدیث بھی آقا علیہ السلام کی اور قرآن بھی نبی علیہ السلام کا، اور غیر مسلم جو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ نبی علیہ السلام کو کس سے جھوٹا کرے گا؟ انہی سے، کیونکہ ہے جو اس آقا علیہ السلام کی۔ اس طرح حدیث اور قرآن سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا غلام احمد قادیانی، گوما صاحب، کانا صاحب، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی حدیث نے، نہ کوئی قرآن نے بتایا کہ نبی آباد میں آنا ہے۔ یہ تو تم ویسے سار ڈائے ہوئے ہو اور مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پھیلائے ہوئے ہو۔ اس فتنے کو چھوڑو، اس ضد کو چھوڑو، اس ضد کو چھوڑ کر غلامی رسول اختیار کرو۔ حدیث اور قرآن سے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ مرزے کا تعلق ہی نہیں قرآن سے، اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن بھی آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کی ہیں اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں مسلمانوں کی ہیں۔ اب تم مسلمانوں کی کتاب سے ہی، مسلمانوں کے قرآن سے ہی، مسلمانوں کی حدیث سے ہی احمد عیسیٰ کو سچا کرنا، احمد عیسیٰ غلام احمد قادیانی کو، گومے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ حیف ہے تم پر، خدا کی لعنت ہے تم پر، خدا کی لعنت ہے تم پر۔ قرآن حدیث سے بات ہوگی، قرآن حدیث سے بات، قرآن حدیث ہے کس کا؟ قرآن حدیث تو یہی کہہ رہا ہے، یہ انہیں آیات مقدسہ جو پڑھی ہیں کہ محبوب وہ ایمان، ہمارا ایمان اس پر ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ہمارا ایمان اس پر ہے جو نبی علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا، پہلی کتابیں نازل ہوئیں۔ اب صاحب نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن مجید اور آقا علیہ السلام سے پہلے نازل ہونے والی تورات، انجیل، زبور، صحیفے وغیرہ، اللہ تعالیٰ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئے ان پر ایمان ہے۔ اب غلام احمد کے پر ایمان رکھنے کا تو ذکر ہی نہیں قرآن پاک میں۔ غلام احمد قادیانی، میں پورا نام بڑے ادب سے لے رہا ہوں، ویسے تو گوما تھا، بڑا مشہور تھا، جا کے تحقیق کرو گوما، اور کلاس والے بولتے تھے گوما کانا، اس کا خدا کاڑو یا کاڑو یا کاڑا کاڑے، کاڑو کاڑا یا یلاش۔ اب یلاش خدا، یہ بھی گومے نے متعارف کروایا، یلاش خدا بھی گومے نے متعارف کرایا، ہمیں تو پتہ نہیں یلاش بھی کوئی نام ہے کہ نہیں۔ اب تم امتی، گومے کے امتی، خواہ مخواہ زور لگا رہے ہو کہ قرآن حدیث سے بات ہوگی، قرآن حدیث سے بات ہوگی، قرآن حدیث سے کیا بات ہوگی؟ تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نہ تمہیں حدیث پاک پڑھنی آتی ہے۔ قرآن پاک سے بات تو وہی کرے گا جس کو قرآن پاک آتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ تو سار ڈائے گا، جاہل آدمی ہے، ترجمہ بھی وہ صحیح نہیں کر سکتا، سنی سنائی باتیں یا رٹی رٹائی باتیں، تو رٹی رٹائی باتوں کو کون اپنا ایمان رکھتا ہے؟ جس کو قرآن پاک پر مکمل عبور ہوگا وہ قرآن پاک کی بات کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی بات ہے۔